السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 25 سے 30 تک جائے گا۔ تھوڑا سا لیسن میں نے اس لیے بڑھایا کہ مجھے کسی نے سنانا تو ہوتا نہیں جو یاد کرنا پڑے یا ٹینشن ہو، تو اب ہم ماشاءاللہ 7 پارے پہ آ گئے ہیں، تو اتنا لیسن کو بہت زیادہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور بنائے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ سکیں اس کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھیں ہر طرح کی نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤوک، جب آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ وہم ینہون عنہ، اور وہ رک جاتے ہیں اس سے، اور وہ روکتے ہیں اس سے، وینعون عنہ، اور رکتے ہیں اس سے۔ وَإِن یہلکون الا انفسہم، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر خود کو۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم دیکھ سکو، اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے ہوں گے آگ پر، فقالوا، تو کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نردو، ہم پھیری جائیں، واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، نہیں ہم جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو۔ تو کہیں گے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے چھپاتے اس سے پہلے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لوٹائے جائیں دوبارہ کریں گے جس سے وہ منع کیے گئے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم دیکھو، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ قال الیس ھذا بالحق، تو وہ فرمائے گا، کیا نہیں ہے یہ حق؟ قالوا بلی، کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا جائے گا پھر عذاب کو چکھو اس وجہ سے جو تم دنیا میں کفر کر کے آئے ہو۔ تو اللہ فرماتے میرے نبی، ان میں سے کچھ تو تیری باتیں بڑی غور سے سنتے ہیں، کیونکہ جو انسان کسی کو توجہ سے سنے، اسے لگتا ہے نا کہ وہ مجھے سن رہا ہے، اور اسے شاید کچھ فرق بھی پڑے، اس پہ کچھ وہ عمل بھی کرے۔ بہت دفعہ زندگی میں جب آپ کسی کو بتانے نکلیں گے تو آپ کو کہیں گے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی۔ جب کوئی مشکل آئے گی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ سے اپنی مشکل کا حل پوچھیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھیں گے، آپ کو دعا کے لیے کہیں گے، خود کچھ نہیں کرنا چاہیں گے، خود اپنی دنیا میں مست رہنا چاہیں گے، اور جو چاہیں گے وہ کرنا چاہیں گے۔ تو انسان جب کسی کو سناتا ہے اور کوئی غور سے سنتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ بہت اچھا ہے اور میری بات سن رہا ہے اور انشاءاللہ عمل بھی کرے گا۔ اللہ اپنے نبی کو بھی بتا رہے کہ میرے نبی، ان میں سے کچھ تیری بات بڑی غور سے سنتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، یہ تو خشبا مسندہ، لکڑیاں ہیں ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی، سمجھو جس طرح لکڑی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، چھپا ہوا پردہ آ گیا سینٹر میں۔ کیوں؟ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، یہ سننے آئے ہی نہیں تھے، یہ تو بات کو بگاڑنے کے لیے دھیان دے رہے ہیں کہ کون سی بات کو کہاں سے بگاڑا جا سکتا ہے، مذاق اڑایا جا سکتا ہے اور اس کا کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ اس بدنیتی کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے اللہ نے ان پر پردے ڈال دیے، اب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، چھپی ہوئی چیز، اکن، کاف نون اس کا روٹ ہے، تو اللہ نے ایک چھپی ہوئی آڑ سی ان کے درمیان دلوں میں ڈال دی، ان یفقہوہ، اب یہ فکریں آ ہی نہیں سکتی، چاہے ساری عمر فکر لیتے رہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور چاہے عمر بھر سنتے رہیں اچھی باتیں، کانوں میں ایسا ڈاٹ ہے انویزیبل جو ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کی حرکتوں سے ان کے کانوں میں ڈاٹ آ گیا، اس لیے انہیں فرق پڑے گا ہی نہیں۔ اور سیم اسی طرح کی آیت ہم نے شروع میں پہلے دوسرے صفحے پہ پڑھی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہاں بھی دل کی بات، یہاں بھی دل کی بات۔ ہم کہتے ہیں قرآن کا سمجھ آتی نہیں، کوئی آیت کہاں سے کوئی یہاں سے، قرآن تو سیکوینس سے پڑھے تو سیکوینس سے ہی ہے، سمجھ آتی ہے، سارے مضمون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں سے شروع ہوا اسی طرح ختم ہوا۔ اور ریپیٹیشن تو ضروری ہے، ہم تو بھول ہی جاتے، کل کی بات نہیں ہمیں یاد رکھتی، اور کہاں ہمیں یہ یاد رہے گا کہ پہلے صفحے پہ کیا پڑھا تھا ہم نے۔ تو اس طرح جوڑنے سے سمجھ آتی کہ واقعی بات تو ایک ہی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے دلوں کی، کانوں کی اور آنکھوں کی بار بار ذکر اس لیے کیا کہ یہ چیزیں ہدایت اندر جانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ سینسز اپنے کلیئر رکھنا، صاف رکھنا، متوجہ رکھنا، تب کچھ فرق پڑے گا۔ اگر تم نے اس میں صرف دنیا بھر لی، اس میں صرف اپنی ٹینشنوں کا اور اپنی محبتوں کا بوجھ بھر لیا، تو یاد رکھنا حالات کا یہ بوجھ، پریشانیاں، بے دہانی، بغض، کینہ، تعصب اور بے شوق ہونا، دل کا کوئی لگن نہ ہونا، کچھ بھی تمہیں سننے نہ دے گا، دیکھنے نہ دے گا، عمل نہ کرنے دے گا، اثر نہ کرنے دے گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں، یہ کہتے تھے نا یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، قرآن کو لا کے دکھاؤ، اوپر چڑھ کے دکھاؤ، وہاں سے بک لے کے آؤ، فرشتہ یہ سب باتیں ہیں، ہر نشانی بھی دیکھ لیں، اللہ کا کہنا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ ان کی نیچر کو اندر تک جان گیا۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، پھر تیرے پاس آتے ہیں، تم سے الگ جھگڑے کرتے ہیں۔ جب تم ان کو ان پرانے ان کے واقعات، ان کے بڑوں کے قصے، ان کی حرکتیں، ان کی ساری ماضی کی ہسٹری بتاتے ہو تو کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں، اور کیا ہے، وہ کہانیاں ہوتی کس لیے، اور تم انہی کہانیوں کے پیچھے ہی تو چلتے ہو، اسی فٹ سٹیپ پہ تو چل رہے ہو، اسی باپ دادوں کو تو تم فالو کر رہے ہو۔ جب تمہیں ان کی باتیں یاد کرائی جاتی تو تم کہتے کہانیاں ہیں، اور جب تمہیں کہا جاتا ہے تعالوا الی کلمۃ، اللہ کے کلمے کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں وجدنا ما حسبنا ما وجدنا آباءنا، ہمارے لیے ہمارے باپ دادا ہی کافی ہیں، جس میں ہم نے ان کو پایا ہم وہی کریں گے۔ تو ان کا ہی ڈبل سٹینڈرڈ نا، کبھی تو ان کی بات سننی نہیں، ان کو کوئی دلچسپی والی بات نہیں لگتی، پرانی کہانیاں قصہ سمجھ کے سنتے ہیں کہ بار بار ایک بات آ جاتی ہے۔ جب کوئی جاگنا نہ چاہے اسے تم کیسے جگا سکتے ہو؟ کوئی ماننا نہ چاہے اسے کیسے منا سکتے ہو؟ یہ قرآن کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی باتیں بناتے ہیں تاکہ جو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہو کہ واقعی بار بار بات آ رہی۔
حالانکہ یہ باتیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ تم کام وہی کر رہے ہو، تم فٹ سٹیپ انہی کے فالو کر رہے ہو، لیکن ان کی بات سننا نہیں۔ کوئی بھی آئینہ دیکھنا نہیں چاہتا نا، کون دیکھنا چاہتا ہے اپنے داغوں کو؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا میک اپ کر لے کہ جو حقیقت ہے وہ چھپ جائے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس سے روکتے بھی ہیں رکتے بھی ہیں، نہ صرف خود رکتے ہیں کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کتنی دفعہ قرآن میں آئے يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، يَصُدُّونَ، روکتے ہیں، کیونکہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے نا ان سے، دل میں تو ہے کہ اچھی چیز ہے، تو آگے بڑھ رہا ہے نا، تو بڑی تکلیف ہو رہی، نہ بڑھے، اس کو بھی کھینچ لو ہمارے جیسا ہو جائے تاکہ ہم بھی ریلیکس ہو جائیں کہ یہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ کوئی آگے بڑھ جائے دین میں، کوئی بہتر ہو جائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو جو بے دین ہوتے، پھر وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، کبھی ان کی ذات پہ باتیں، کبھی ان کے بچوں پہ باتیں، کبھی ان کے گھر پہ باتیں، کبھی ان کے معاملات پر باتیں، پھر یہ بھول جاتے وہ ہمیں سکھا کیا رہے ہیں، پھر بس یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے۔ تو جب نیتیں ایسی ہوں پھر عمل کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تو کر کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ، ان یخلقون الا انفسہم، خود کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وما یشعرون، شعور بھی نہیں۔ اور یہی لفظ بالکل اللہ نے شروع میں کہا تھا، لا یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، جھوٹے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا آمنا کما آمن السفہاء، کہتے ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں جیسے۔ اللہ فرماتے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو یہاں تو ہلاکت اپنی ہو رہی ہے، شعور بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو روک کے بہت خوش ہیں کہ ہم نے اپنے جیسے کر لیے سارے، ہم لائک مائنڈ ہو گئے، اب ہمیں کوئی کہے گا نہیں کہ تم برے ہو۔ لیکن یہ نہیں پتہ، نہ صرف خود کو مارا، دوسروں کو بھی مارا، ان کے راستوں میں کانٹے بچھا کے بھی برے بنے، اپنی ذات کے لیے بھی برے بنے، اور سمجھا بھی نہیں۔ شعر بال کو کہتے ہیں، اتنی سی بھی باریکی نہیں جان سکے کہ میری زندگی برباد ہو رہی، میری آخرت کا معاملہ ہے، میں چھوٹی موٹی بات کی تو بات ہی نہیں کر رہا، بہت بڑی بات ہے، نہیں سوچنا ہی نہیں۔ اور کہیں کوئی ایسی دلیل جس سے حق واضح ہوتا ہو، حدیث قرآن ان کے سامنے آ جائے، لوگوں کو اس کی طرف بھی سننے نہیں دیں گے، متوجہ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے تو جب اذان ہوتی اس کا مذاق اڑاتے، نماز پڑھی جاتی اس میں تالیاں بجاتے، نان سیریس رہتے تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو اور اصل چیز سے توجہ بٹ جائے۔ تو اللہ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ، ہے میرے نبی ان کی ان حرکتوں کے بعد کاش تم دیکھنا، جب آگ پہ کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے، بھول جائیں گے اپنی ساری شیخیاں شوخیاں اور ساری اپنی باتیں اور اپنے بہلاوے اور اپنی سوچیں، تو کیا کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہم واپس لوٹائے جائیں، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو مومن بن جائیں گے۔ کتنا زیادہ بدل جانا اپنی ہی باتوں سے، تب سمجھ آئے گی کہ ہم نے خود کو ہلاکت میں ڈالا، تب سمجھ آئے گی ہم نے اپنے آگے کتنا بڑا گڑھا کھود لیا جس کو کبھی بھی ہم پھلانگ نہیں سکتے، اس گڑھے میں ہمیں گرنا ہی پڑے گا۔ کاش ان کی حسرتیں، ان کی باتیں، ان کا رونا اس وقت دیکھنا میرے نبی، اب تو یہ دنیا میں تمہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، تب دیکھنا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اللہ فرماتے حالانکہ ظاہر ہو گیا وہی جس کو یہ چھپایا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں آخرت آنی نہیں تھی، اور ان کے خیال میں دنیا کی یہ رنگینیاں ہمیشہ رہنی تھی۔ پھر یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہم مومن ہو جائیں گے، اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، یہ کسی ہدایت کی وجہ سے نہیں ہوگا،
نہ کسی شوق اور رغبت کی وجہ سے۔ یہ تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کے تو بس ایک اضطراری سا وعدہ ہوگا، ایک بے چینی کا وعدہ ہوگا، ورنہ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ کتنی بڑی بات آپ سوچیں، بہت بڑی بات یہ اللہ نے کہی ہے کہ دنیا میں انسان نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا نا، تو وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ چلیں کچھ نہیں، کر لیتے ہیں، کر لیں گے، اللہ معاف کرے گا۔ جب اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھے گا، اپنی موت کی سختیاں، قبر کی سختیاں، سب کچھ دیکھ کے آگ بھی دیکھ لے گا، تب بھی اللہ فرماتے واپس آ کے وہی کچھ کرے گا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جس سے منع کیا وہی کام کرے گا، کبھی بھی سیٹ ہونے کی کوشش نہیں کرنے جا رہا دنیا میں، صرف اس وقت جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے ایک اصول رکھا ہے، جو آ گیا وہ واپس نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا رو لے۔ تب یہ موت کو پکاریں گے، اللہ فرمائیں گے آج ایک موت نہیں، بہت ساری موتوں کو پکارو۔ اب یہ کسی کے دل میں آئے کہ اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ جا کے وہی کریں گے، کیونکہ اللہ ان کی پوری زندگی کو دیکھ چکا ہے۔ زندگی میں کتنی بار انسان جب بھی کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی لاس ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ ہمارے برے دن ٹھیک کر دے، ہم تو صرف تیری ہی عبادت کریں، ہم تو کسی کی طرف نہ جائیں، ہم بھولے رہے اللہ میاں، بس تو ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے، اس پیپروں سے ہمیں بہت اچھا رزلٹ دے دے، اس مشکل سے نکال دے، ہمارا بچہ یا ہمیں ٹھیک کر دے، کتنا کچھ انسان کہتا ہے۔ اور پھر بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسے اللہ نے فرمایا مَرَّ کَأَن يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، حالانکہ تکلیف میں لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے وظیفے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یاد کر رہا تھا۔ جب اس مصیبت سے اس نے نکال دیا تو اسے یاد ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہی کچھ یہ کرے گا، اس وقت اپنی جان کو مصیبت میں دیکھ کے کہتا ہے ایک دفعہ لوٹا دے۔ اور سورہ فرقان میں بھی اللہ ان کی بات فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے علم سے سارا پتہ ہے۔ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب دیکھیں گے نا کہیں گے یا اللہ واپس لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، ہم اچھی عمل کریں گے، فِي مَا تَرَكْتُ، جو ہم نے چھوڑے رکھے، ہم اس کو دوبارہ نہیں کریں گے، جو پہلے ہم نے عمل اچھے نہیں کیے اب کریں گے۔ کلا، اللہ نے فرمایا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ہو سکتی نہیں۔ جو رب کے پاس آ گیا وہ واپس جا نہیں سکتا۔ اور دنیا میں کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دنیا میں کہتے تھے یہی دنیا کی زندگی ہے، کوئی نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بھلا مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہزاروں سال ہو گئے ہمارے آباء و اجداد کو مرے، کون اٹھا ہے، کون گیا ہے، کس نے بتایا کہ وہاں کچھ ہوگا؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہم تو گردش زمانہ سے مرتے ہیں۔ ابھی بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ؟ ایک خیال ہے نا ہمارا، جو اللہ کو مانتے نہیں، جانتے نہیں، وہ یہی کہتے ہیں ایک خیال ہے کہ اللہ ہے، کہاں ہے؟ نظر آتا ہے؟ تو ہر وہ چیز جو غیب کے پردے میں ہے وہ ہمیں اگر نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں۔ یہ سارے ڈائلاگ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیے، یہ بھی اس کی رحمت کہ ڈر جاؤ تم نے یہ کچھ کرنا وہاں جا کے، کیونکہ دنیا میں بھی جب فرض کریں کسی نے چوری کی اور رنگے ہاتھوں پکڑ گیا تو کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے پہلی دفعہ کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ دیں۔ پولیس چھوڑتی ہے اس کو؟ نہیں چھوڑتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح وہاں جا کے بھی جب پکڑے جائیں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور پھر اللہ ان کو ان کی باتیں یاد کرائے گا۔ تم تو کہتے تھے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، ہماری تو یہ زندگی ہی بس جیسے چاہو جیو، یہ موج کرو، دیکھیں گے جب وہاں جائیں گے۔ تو اب دیکھ لیا، اب سہ لو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اور پیچھے بھی جنتیوں کی ایک بات ہے کہ جب وہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدے کیے وہ سارے پورے ہو گئے، کیا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے ہو گئے کہ گناہوں کے بدلے میں جو کچھ تمہیں ملنا تھا مل گیا؟ کہیں گے ہاں مل گیا وہ سب کچھ جو اللہ نے کہا تھا۔ ہمارے خیال، ہمارے عقیدے، ہماری سوچیں سب دھری کی دھری رہ گئیں۔
تو اللہ پوچھے گا کیا یہ حق ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی، یہ تو سچ ہے بالکل یا اللہ، ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں واپس بھیج دے، ہمیں یقین آ گیا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کو جس کا تم انکار ہی کرتے رہے، جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تم نے کان ہی نہ دھرے۔ وہاں جا کے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، یہاں تو کوئی سننا نہیں چاہتا، وہاں کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل لے لیتے، کیونکہ عقل دی تھی اللہ نے، ہر چیز کو پرکھ لو، کتنی عقل تھی ہماری دنیا کے معاملات میں، کوئی ہمیں تھوڑی کی بیوقوف بناتا ہم اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور بڑے ہر بندہ ایک سے ایک سمارٹ، ایک سے ایک ہوشیار، کتنی عقلیں رکھتے ہیں، کتنا عقل سے کیا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نیرے بدھو بن کے بیٹھے ہوتے، اللہ کی اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو جھٹلاتے رہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کو، اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، اس وجہ سے بھی کہ تم نے نہ صرف خود رکے، لوگوں کو بھی اس سے روکا۔ یہ ساری چیزیں پیچھے جو آ رہی ہیں اسی کا رزلٹ ہے کہ نہ صرف خود روکتے ہیں دین سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان زبان سے نہیں روکتا، اپنے عمل سے روکتا ہے۔ دین پڑھتے ہیں، دین میں آتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جیسے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، لیکن حالات کیا ہوتا ہے، ایسی ایسی ٹک ٹاک اور ایسی ایسی فضولیات دنیا کے سامنے لے کے آتے تو یقین ہی نہیں آتا یہ حافظ قرآن ہے۔ نہ اپنے لباس سے، نہ اپنے انداز سے، نہ اپنی باتوں سے، اتنا بڑا خزانہ سینے میں جمع کر کے زندگیاں بدلتی نہیں، الفاظ بدلتی نہیں، ٹون بدلتی نہیں، نظریں بدلتی نہیں، معاملات بدلتے نہیں، پھر کیا ہے؟ پھر تو وہی جو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ سروں پہ تورات رکھ لی، گدھے کی طرح جس نے بوجھ اٹھایا اسے پتہ نہیں میرے اوپر کیا، ایسا ہی انہوں نے بوجھ اٹھا لیا۔ عمل سے انسان دوسرے کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی تو بہترین تھا، پہلے ہی صادق امین تھے، بغیر نبی بننے کے ہی صادق اور امین تھے۔ تو یہ قرآن صادق اور امین کے دل پہ ہی اترتا ہے، دوسروں کو اپنے عمل سے روکنے والے نہ بنیں، دیندار ہو کر وہی بے حیائیاں، وہی رواج اور وہی فیشن اور وہی سب کچھ کریں تو دین کے نام پر ہم دھبا بن جاتے، لوگ شیر ہو جاتے، وہ کہتے وہ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ تو ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو گناہ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی نہیں ہوگا۔ کیا رول ماڈل بنتے ہیں ہم دین کا، کیا امیج پیش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ کچھ بھی تو تمہارے اوپر نظر نہیں آیا دین کا، اتنا بڑا خزانہ تمہارے اندر چلا گیا، کوئی معاملہ بھی نہیں بدلا، وہی دل کفر سے بھرے ہوئے، دوسروں کے بارے میں بدگمان، وہی دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی عادتیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوششیں، بے گناہوں پہ الزامات، کسی شریف کے اوپر چڑھ جانا، اس کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے دوسرے کی ٹانگ کھینچنی، اور بولتے وقت الفاظ زہر سے بھرے ہوئے بولنے، معاملہ کرتے وقت یاد بھی نہ ہونا کہ میں کوئی دیندار ہوں۔ ایک مسلمان جو ہے وہی سب کچھ، اس کی پرسنالٹی ہی بہترین ہونی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کے مسلمان ہو جائے، اور کہاں عالم دین کی سمجھ رکھنے والے وہ کچھ کریں، تو پھر بدلے میں کیا ہے؟ اس وقت اگر قسمیں کھا کے کہیں گے یا اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہم سب جان گئے، تو بچت نہیں ہوگی، وہ اعتراف گناہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس برے وقت سے پہلے ان چیزوں کی سمجھ دے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینوں میں اتارنے کے بعد اس شرم سے مر جائیں کہ ہم کوئی بھی حرکت ایسی کریں جس سے ہمارے قرآن پر، ہمارے دین پر، ہماری اس خوبصورت امیج پر دھبا آئے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہم قرآن ہمارے سینوں کی بہار بنے تو ہماری زبانوں سے ہم شجر طیبہ بنے، ہم نور کا ایک مینار بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔